جن تک میری آواز نہیں پہنچی میرے قریب آ سکتے ہیں. اور اس وقت ہم کھڑے ہیں مسجد حنانہ میں. مسجد حنانہ تاریخ اسلام میں ان مساجد میں ہے جو اپنے فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے مصائب میں بھی یاد کی جاتی ہے. تاریخ میں اس مسجد کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے دور سے پہلے یہاں پر کچھ عیسائی رہا کرتے تھے اور ان کا یہ عبادت خانہ ہوا کرتا تھا. لیکن مولا علی کے کوفے کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر یہاں پر وحدہ اللہ شریف خدا کی عبادت ہونے لگی. حنانہ کسے کہتے ہیں؟ حنانہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حنانہ کا مطلب ہوتا ہے دو روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو اپنے بچے کے غم میں روتی ہے اس کو حنانہ کہا جاتا ہے. جب آپ یہاں رکوع میں جاتے ہیں اس کو بھی عربی میں ہنو کہتے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام کا جنازہ کوفے سے نجف لے جایا جا رہا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن سے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تم جنازے کو نجف لے کر جاؤ گے تو راستے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے حنانہ اور میرے جنازے کو دیکھ کر میرے غم میں اس مسجد کی مینار جھکنے لگے گی. جس مینار کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں جھکنے لگے گی. مولا علی کی اپنے حساب سے جو بھی تلقین ہوتی ہے دیوار یا مینار گرتی تھی. اس کی جو دوسری روایت ہے وہ اگر حقیقت بیان کروں تو بیان زبان سے نہیں ہو سکتی. وہ آدمی چیز تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آخر اس مسجد کو ہم لوگ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. دیکھیے ویسے تو الحمدللہ خوشی کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے. آج اتمن شعبان کا چاند نظر آ جائے گا. اس مہینے میں آقا حسین کی ولادت ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بھی آمد ہے. کوئی بھی گروپ کہیں جائے نہ جائے کوئی زیارت اس کی کر دے یہاں کیوں آتا. سن 61 ہجری واقعہ کربلا ختم ہو گیا. اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے کوفہ کی جانب. یہ کوفہ ہمارے تھوڑی سی دور پہ کوفہ ہے. جب قافلہ یہاں پر پہنچا تو حکم یہ ملا کہ دیکھو قافلے کو ابھی اسی مسجد میں روک دو. کیوں؟ کہ ابن زیاد کا فرمان ہے کہ زینب ام کلثوم اسی وقت داخل کوفہ ہوگی جب سارے کوفے میں اعلان ہو جائے گا کہ یہ بیویاں آنے والی ہیں. اور کا میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ پہلے کوفے کے بازار میں آئینہ بندی کی جائے. میں بیان کرتا رہتا ہوں, آج پھر ضروری ہے بیان کرنا آئینہ بندی کسے کہتے ہیں. دیکھیے شریف خواتین کے لیے شرابیوں کبابیوں کے مجمع میں جانا بغیر پردے کے بڑا مشکل ہوتا ہے, چاہے جائے کہ دنیا کے اشرف ترین خواتین ہوں. آئینہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھت پر دو آئینے ایسے اور ایسے بھی طرف دیکھیں, دو آئینے ایسے اور ایسے لگائے جائیں تاکہ جب کوئی بیچ سے گزرے تو اس کی شکلیں اگر آپ براہ راست نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آئینے میں اس کے چہرے کو دیکھ سکیں. کہا کوفے کے بازار میں آئینہ بندی کی جائے تاکہ جب زینب ام کلثوم جیسی بیبیاں کوفے کے دربار و بازار سے گزریں تو ہر نامحرم علی کی لاڈلی کو دیکھ سکے. ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ کوفے میں میرے خلاف کیا ہو رہا ہے. کوفے میرے خلاف بے پردہ کرانے کے لیے میرے چہرے کی نمائش کرانے کے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ ارباب عذاب 2 دن یہاں پر گزر گئے. بی بی داخل کوفہ ہو رہی ہیں. عزیزوں بی بی داخل کوفہ ہونے سے پہلے اس مقام پر ابھی آپ اندر جائیے گا نا تو اندر آپ کو ایک مقام ملے گا, اسے کہتے ہیں مقام راس الحسین. مقام راس الحسین کی یہاں پہ تاریخ کیا ہے عزیزوں؟
میں نہ پڑھ سکوں گا اور نہ آپ سن سکیں گے، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیے گا۔ جب یہاں سے قافلہ تیار ہوا کوفے کے دربار اور بازار میں داخل ہونے کے لیے، تو ایک مرتبہ چوتھے امام سے حکم ہوا، جاؤ اپنے باپ کو سر کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ اندر جو مقام رسول حسین، وہاں مولا کا سر 2 سے لے کر 3 تک رکھا رہا۔ چوتھے امام آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے بابا کے سر کو زمین سے اٹھاتے ہیں۔ میں کیسے بیان کروں، آپ کو معلوم ہے نا، جب کوئی کٹی ہوئی گردن کسی زمین پر رکھی ہوتی ہے اور اس کو زمین سے اٹھایا جاتا ہے، ارے گردن کے چند ذرات مولا سجاد نے اپنے بابا کے اسی مقام پر دفن کیے۔ ارے بابا مجھے اتنا معاف کر دینا، ارے ایک جسم ہے، ایک لاش حسین ہے، کبھی کربلا میں پامال ہوتا ہے، کبھی کوفہ میں داخلے سے پہلے اپنے جنیسوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ ارباب آزاد یہ پورا قافلہ داخل کوفہ ہوتا ہے۔ روایت بتاتی ہے جب داخل کوفہ ہوا، وہ مولا حسین جنہوں نے پوری کربلا میں کہیں موزہ نہیں دکھایا، عباس کے بازو کٹے، حسین نے موزہ نہیں دکھایا، علی اکبر کے گلے پہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، حسین نے موزہ نہیں دکھایا، علی اکبر گلا شدہ، حسین نے موزہ نہیں دکھایا۔ پوری کربلا میں صبح سے لے کر عصر عاشور تک مولا حسین نے موجزہ نہیں دکھایا، لیکن تاریخ نے لکھا وہ کربلا جو اب تک بغیر معجزے کے ہو رہی تھی، جب قافلہ داخل کوفہ ہو رہا تھا، مولا حسین نے دیکھا ارے میری بہنوں کو کس طریقے سے بازار میں نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر نے تلاوت کرنا شروع کی، اے تماشائیوں میری بہنوں کو نہ دیکھو، دیکھو کٹا ہوا سر کیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مجھے دیکھو میری بہنوں پہ نظر نہ کرو۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، ارے خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، اور چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، اور جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ سنیے نام حسین، ارے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ سورہ کہف
سناتا ہے یہ سر کس کا ہے حسین غریب غریب حسین شہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی ارے بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ٹھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین غریب غریب حسین حسین شہید شہید الحسین اور کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے ارے جلا ڈال آل محمد کے خیمے سکینہ تم پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی ڈیرے چلائے حسین غریب غریب حسین حسین شہید شہید الحسین